السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون نہیں جو ایمان لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، اعتدنا تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذابا عذاب، علیما دردناک۔ یعنی انسان جون سا ہے کیا کرتا ہے کہ اپنے جو اس قرآن کے پیغام کو ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے یہاں پر کیا ہے، خوشخبری، اور آخرت کے نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم لوگوں کو کس طرح دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان تک گئے؟ پہلی بات یہ کہ احادیث کے ذریعے جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بعبدہ، بندہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ وَيَدْعُ، اور مانگتا ہے، الانسان انسان، بالشر شر کی، دعا اپنی، بالخیر بدلے بھلائی کے، اور کانا ہے الانسان انسان، عجولا، عین جیم لام، جلد باز۔ تو اس آیت کے اندر کیا ہے کہ انسان اپنے لیے شر کو ایسے مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ دراصل کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم کو ڈراوا دیتے ہو۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خیر مانگنے کی بجائے تم عذاب مانگ رہے ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کیا گزرتی ہے۔ اسی سلسلے میں عبداللہ بن مبارک کا بھی واقعہ ہے کہ ابتدا میں وہ ذہین انسان تھے، لیکن وہی ذہانت برائی کی طرف لے گئی۔ ان کے والد نیک انسان تھے، کسی نے ان کو باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا۔ مالک نے کہا جاؤ میٹھا پھل توڑ لاؤ۔ جب وہ توڑ کر لائے تو مالک نے چکھا تو کہا کہ یہ تو کھٹا ہے، کیا تم کو ابھی تک پہچان نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پھل کی رکھوالی کے لیے رکھا، نہ کہ پھل چکھنے کے لیے۔ تو تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اس قدر رزق حلال کا انتظام۔ یعنی ان کی ماں بھی بہت نیک تھی، لیکن جب بیٹا پیدا ہوا تو دوسری طرح کا ان کے اندر خرابی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ چوروں کے سرغنہ ہو گئے۔ ایک بار چوری کی غرض سے کہیں اوپر والی جگہ پر چڑھے تو قرآن کی ایک آیت سن لی۔ وہ آیت کیا تھی؟ ترجمہ بتاتی ہوں۔ کیا ایمان رکھنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ تو ایک دم سے چیخ اٹھے، اللہ کا وہ وقت آ گیا ہے۔ وہ پلٹ آئے، اس کے بعد دیندار ثابت ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے تھے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ کوئی مردہ دل سے زندگی کی طرف، بدعملی سے عمل کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف آئے۔ اس لیے کسی کی بدعملی کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ آج ہم بھی پریشان کن حالات سے تنگ یا مایوس ہو کر کبھی اپنے ہم وطنوں، رشتہ داروں کے لیے بد دعائیں نہ کریں، کسی کی تکلیفوں سے تنگ آ کر۔ ہو سکتا ہے صبر کا صلہ اللہ یہ دے کہ اس شخص کے اندر سے خیر نکل آئے، ٹھیک ہے نا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔
وجعلنا اللیلہ اور بنایا ہم نے رات کو والنہار اور دن کو آیتینی دو نشانیاں فمحونا میم حواؤ تو مٹا دی ہم نے آیت اللیلی رات کی نشانی وجعلنا اور بنایا ہم نے آیت النہاری دن کی نشانی کو مبصرتن باصاد را دیکھنے والا یعنی روشن لتبتغوا کیا کرو تم تاکہ تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے یعنی اپنا روزگار تلاش کرو وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو عدد السنین گنتی سالوں کی والحساب اور حساب وَكُلَّ اور ہر شیء چیز کو فصلناہ کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو تفصیلاً کھول کر بیان کرنا۔ اب ہر چیز کیا ہے کہ غم کے بعد جس طرح اندھیرے چھٹ جاتے ہیں تو ہر رات کے بعد کیا آتا ہے دن ضرور آتا ہے۔ اللہ مزید سمجھاتے ہیں کہ دن اور رات میں دو نشانیاں کیا کبھی رات ہمیشہ رات رہی ہے؟ کیا ہمیشہ ہی دکھ رہیں گے؟ نہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں بھی رکھی ہیں۔ تو لہٰذا کیا ہے اللہ کی کائنات میں صبر اور انتظار ضروری ہے۔ جو اس کو قبول نہ کرے گا وہ اللہ کی پیدا کردہ دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ لہٰذا نشانی کیا ہے اس تبدیلی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس فرق سے سالوں اور دنوں کے حساب کا پتہ چلتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صرف نعمتیں ہی ہوں تو کبھی اس کو نعمتوں کی قدر نہ آئے گی۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا 12 تک لیسن ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔